जी, इब्तिदा है रबीजुल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं पूरे मुल्क में कंटेनमेंट बोर्ड के इलेक्शन उरूज पर है और ये जो बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं इसमें गहमा गहमी भी काफ़ी उरूज पर है और ख़ास कर जो उम्मीदवारान हैं वो डोर टू डोर कैंपेन काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं और कुछ जो मामलात ख़ासकर इलेक्शन में होते हैं जोड़ और तोड़ वो सिलसिला भी जारी है। तो बिल्कुल ऐसी सिलसिले की आज कड़ी है। हमारे साथ नौजवान क़यादत मौजूद हैं संजवाल कैंट से, कंटेनमेंट बोर्ड संजवाल हल्का 1 से उम्मीदवार हैं जनाब ज़ियाउद्दीन नियाज़ी साहब। नहायत नौजवान क़यादत हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है, किस जमहूरी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कौन सी जमहूरी सियासी पार्टी इनको सपोर्ट करती है, इससे मुतालिक मज़ीद जानते हैं। और आज की ये सिलसिला जो है बैठक है डायरी टीवी का, ये हम आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम करीम भाई। ज़िया भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। जी माशाल्लाह। कुछ अहबाब ऐसे होते हैं हमारे नौजवान, चाहे वो सियासत से उनका ताल्लुक़ हो या समाजी हो या वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, हम देखते हैं कुछ अहबाब सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं। ज़ियाउद्दीन नियाज़ी साहब भी उन्हीं में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं और सोशल मीडिया की ख़बरों पे काफ़ी नज़र रखते हैं। तो अच्छा, सवाल का आगाज़ करता हूँ। ज़िया भाई ये बताइएगा ताल्लुक़ कहाँ से है? करीम भाई, बेसिकली तो मेरा ताल्लुक़ ज़िला चकवाल की तहसील लावा से है। लेकिन वालिद साहब PUF संजवाल कैंट के अंदर नौकरी के सिलसिले में यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो उसके बाद अटक में आकर हम अटक गए और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने यहाँ से सर्विस मुकम्मल की, रिटायरमेंट ली और अब संजवाल कैंट के बाहर ही जो कॉलोनी है, मदनी कॉलोनी, जो बेसिकली संजवाल कंटोनमेंट का हिस्सा है, वहाँ हमारी रहाइश है। अच्छा ज़िया भाई, ये तो हो गई। मैंने सुना है कि आप स्टूडेंट्स फेडरेशन भी रहे हैं, अपने जो जिस सियासी जमहूरी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे आए इस तरफ? क्या तालीमी दौर में किसी ने आपको इस तरफ आने के लिए कहा या ख़ुद ही आपने सोचा कि जी ये जो जमात है ये हक़ पर है और मुझे आना चाहिए अपने मुल्क की तरक्की के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हम नौजवानी के अंदर और तलब इल्मी के दौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तलबा तंजीम है, उससे मुंसलिक हो गए। करीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की अटक शहर की मेरी 2 साल ज़िम्मेदारी रही, फिर पिछले साल रावलपिंडी डिवीज़न की ज़िम्मेदारी रही। जमीयत की ज़िम्मेदारी के दरमियान भरपूर तरीके से तलबा सियासत के अंदर हिस्सा लेने का मौका मिला, तलबा के मसाइल को जानने का मौका मिला, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के तलबा तक इस्लामी जमीयत तलबा का जो पैगाम है और जो तलबा को मुल्क के अंदर दरपेश मसाइल हैं, उस सिलसिले में तलबा के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला और वहीं से ही हमारी सियासत के अंदर एक दिलचस्पी भी पैदा हुई, क्योंकि इस्लामी जमीयत तलबा जो सियासत कर रही है वो तलबा की सियासत कर रही है और तलबा के मसाइल के ऊपर बात कर रही है। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी शहर के अंदर आप देख लें तो जो भी तलबा की आवाज़ उठाता हुआ नज़र आएगा आपको, वो लाजमी इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक़ रखता होगा। और इस्लामी जमीयत तलबा का पूरे पाकिस्तान के अंदर और अटक के अंदर एक रोशन माजी है कि जिसके अंदर तलबा की न सिर्फ मसाइल के ऊपर बात की गई है बल्कि तलबा के लिए हर किस्म की दीनी और दुनियावी मुस्बत सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया है। जी बिल्कुल ठीक है, इसमें मज़ीद आता हूँ। अभी आपने ज़िक्र किया तलबा के मसले मसाइल का, नौजवान क़यादत हैं और ज़ाहिर बात है हमारा जो ज़्यादा तबका है हमारे मुल्क का वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। क्या जज्बात रखते हैं अब जबकि आप कंटेनमेंट बोर्ड के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको मौका मिलता है, ऐसा क्या नया करना चाहते हैं? करीम भाई, ये जो नौजवान हैं पाकिस्तान की, ये तकरीबन 14 करोड़ हैं, ये 65% आबादी का हिस्सा बनती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला तबका है। नौजवानों के हवाले से हमारे मुल्क के अंदर कोई ख़ास पॉलिसियाँ नहीं तरतीब दी गई। नौजवान तालीम हासिल करता है, लाखों रुपया डिग्री पे लगाता है, लेकिन उसको क्लियर नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो नौजवान इसी तरह तालीम हासिल नहीं कर पाता, उसके स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। आज इस दुनिया के अंदर रोज़गार, अच्छा रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए बहुत सारे तरीके मौजूद हैं और दुनिया उसके ऊपर भी काम कर रही है। हमारे नौजवानों को मज़ीद उस चीज़ की तरफ लेकर जाना चाहिए। हमारे मंशूर के अंदर एक चीज़ फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के हवाले से हमने रखी है कि हम अपने नौजवानों को डिजिटल स्किल्स की तरफ लेकर जाएंगे ताकि वो घर बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत के ज़रिए अपना रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा ज़िया, फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं आप कंटेनमेंट बोर्ड का, या इससे पहले भी कोई इलेक्शन आपने लड़ा है किसी हवाले से?
کریم بھائی، اس فروری کے اندر میں اسلامی جمعیت طلبہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا، اور اس کے بعد میں جماعت اسلامی کی یوتھ ونگ جو ہے اس کے ضلع اٹک کا صدر ہوں۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، عوامی حلقے میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں آپ ووٹ مانگنے کے لیے؟ جی بالکل، میری سیاست کو تقریباً 25 دن ہوئے ہیں ابھی تک۔ 25 دن ہوئے ہیں، عوامی حلقوں میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں ضیاء بھائی، کیسے دیکھتے ہیں رسپانس؟ لوگ کیا دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت کو؟ کیا فیل کرتے ہیں؟ آیا لوگوں کا رسپانس اچھا ہے؟ مطمئن ہیں آپ؟ کریم بھائی، اللہ کا بڑا شکر ہے، سنجوال کینٹ کے اندر ساری زندگی گزری ہے، وہاں پیدائش تھی، وہیں رہائش رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا لوگوں سے تعلق واسطہ رہا۔ اور ابھی ہم جس نظریے کے ساتھ اور جس پیغام کے ساتھ سیاست کے اندر گئے ہیں کہ سیاست چند ہاتھوں کی لونڈی نہیں ہے، چند گھروں کی لونڈی نہیں ہے، یہ سیاست ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اس سیاست کے اوپر ہر پاکستانی مرد، ہر پاکستانی عورت، نوجوان، بچوں، بزرگوں اور خواتین کا حق ہے۔ ہر کسی کو اس سیاست کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ ہم بھی اسی نظریے کے ساتھ سیاست کے اندر گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے سنجوال کی عوام نے ہمیں بڑا زبردست ویلکم کیا ہے۔ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے، بزرگوں کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اور انشاءاللہ اسی کمبینیشن کے ساتھ، نوجوانوں کے جوش و ولولے اور بزرگوں کی مشورے کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس الیکشن کو لڑ رہے ہیں، اور جیت ہماری یقینی ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا، اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بزرگ اور نوجوان بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہاں موجودہ مسائل سنجوال کینٹ کے کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ کنٹونمنٹ کا الیکشن ہے، اور اس میں کنٹونمنٹ سے ریلیٹڈ زیادہ مسائل کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ مثلاً اس کے اندر ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، اور جو کنٹونمنٹ سے جو ایسی سرکاری دستاویزات کا حصول ہے، اس کے اندر لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا ہے۔ جو پارکس ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے۔ سنجوال کینٹ ایک سنتے ہیں تو ایک ایسی ٹرم ہے کہ کینٹ کا نام ذہن میں آتی ہے، خوبصورتی ذہن کے اندر آتی ہے، ایک اسٹائلش سی جگہ کا ایک ذہن کے اندر آتا ہے، تصور ذہن میں آتا ہے۔ لیکن سنجوال کینٹ کے اندر آپ کو ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ گھاس پھوس ملے گا، گند ملے گا، روڈوں کے اوپر آپ کو ڈسٹ بن ابلتے ہوئے ملیں گے۔ تو یہ سنجوال کے کچھ مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد لوکل جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لوکل ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت سنجوال میں حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، بیریئر پہ جانا پڑتا ہے، وہاں سے ان کو رکشہ یا سوزوکی پہ پھر اٹک شہر کی طرف آنا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ یہ بتائیے گا، جس طرح ابھی جمیل سے اپنا تعلق ظاہر کیا، ابھی موجودہ الیکشن جو آپ کا ٹکٹ ہے وہ کون سی جمہوری پارٹی نے آپ کو دیا، اور سپورٹ آپ کو کون کر رہا ہے؟ کریم بھائی، الحمدللہ اس معاملے کے اوپر جماعت اسلامی نے ایک دفعہ پھر اپنے کول و فعل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جماعت اسلامی نوجوانوں کو جمہوریت کے اندر لانا چاہتی ہے، اس ملک کی باغ دوڑ نوجوانوں کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے۔ مجھے اس 25 سال کی عمر کے اندر جماعت اسلامی نے یہ ٹکٹ دیا ہے، اور میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم، جماعت اسلامی کے انتخابی نشان ترازو کے اوپر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، مسئلے مسائل تو بہت ہوں گے سنجوال کینٹ میں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا ایسا کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے سنجوال کینٹ میں کسی چیئرمین نے یا کسی منتخب امیدوار نے نہ کیے ہوں؟ دیکھیں کریم بھائی، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان ہوتا ہے، کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے، وہ صرف اس علاقے کے جو چند اختیارات ہوتے ہیں، یہ چند نالی پکوا دینا، پارک بنوا دینا، گلی اس تک اس کے اختیارات نہیں ہوتے۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس نے اس علاقے کو ویژن دینا ہوتا ہے، نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، ان کو سیدھا راہ دکھانا ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے زبردست قسم کی سرگرمیاں لے کر آئیں گے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، ان کے لیے باقاعدہ بیٹھک کا بندوبست کیا کریں گے، جس کے اندر ان کی دنیا اور دین و دنیا کے حوالے سے مختلف قسم کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے لیے ان کے روزگار کے لیے نت نئے طریقے ہیں وہ ان کو بتائے جائیں گے، ان کی کیریئر کونسلنگ کی جائے گی۔ ہماری جو بہنیں ہیں جو گھر میں بیٹھ کر روزگار حاصل کرنا چاہتی ہیں، ہمارا دل ہے ہم ڈیجیٹل سکلز کے ذریعے ان ڈیجیٹل سکلز ان کو سکھائیں، تاکہ وہ گھر بیٹھ کے اپنا باعزت روزگار کما سکیں، جو کام کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ نوجوانوں کے لیے نیا ہے، جو انشاءاللہ ہم سنجوال کے نوجوانوں کو پیش کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈائری ٹی وی کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو بھی، اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے بھی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سنجوال کینٹ میں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اول تو ڈائری ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیں سنجوال کی آواز کو پورے اٹک کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ڈائری ٹی وی کے توسط سے میں یہ سنجوال کی عوام کو پیغام دینا چاہوں گا کہ میری سنجوال کے ان کی پیدائش ہے، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا ایک وقت گزرا ہے سنجوال کے اندر۔
میں سنجوال کے نوجوانوں کی آواز بن کر آیا ہوں، اور میں جیتوں گا تو یہ محمد ضیاء الدین کی جیت نہیں ہوگی، یہ سنجوال کینٹ کے نوجوانوں کی جیت ہوگی، یہ سنجوال کینٹ کے بزرگوں کی جیت ہوگی، اور یہ سنجوال کینٹ کے عام عوام کی جیت ہوگی۔ ضیاء الدین بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ڈائری ٹی وی کو وقت دیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بالکل ناظرین، جو سلسلہ ہے کینٹ الیکشنز کا پورے پاکستان میں، پاکستان کی طرح اٹک میں بھی دو ایریا خاص کر ایکٹیو ہیں، اٹک کینٹ اور سنجوال کینٹ۔ تو اس معاملے میں ہم یہ گاہے بگاہے جو امیدواران ہیں ان کی نشستیں ہو رہی ہیں، ساتھ میں جو ان کے الیکشنز آفس ہیں ان کا پروگرام بھی ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے، نمبر وائز ہم ان کے جو الیکشن آفس کے حالات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ڈائری ٹی وی ضلع اٹک کی وہ نمائندہ سوشل میڈیا گروپ ہے جو آپ کو ہر لمحے سے باخبر رکھتی ہے، ہر شعبے سے جو خبریں ہوتی ہیں، خاص کر ہمارے جو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ تک پہنچا رہی ہے، اور یہ کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تو بالکل یہ سنجوال کینٹ سے نوجوان شخصیت ہیں ضیاء الدین نیازی میدان میں اترے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی نے وفاقی سانسوں نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ عنقریب ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کریم خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔